السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر ویورز. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین. لاسٹ لیکچر میں ہم نے بزنس لاء کو سمجھا تھا کہ بزنس لاء کسے کہتے ہیں، اور پھر اس میں ہم نے کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن کو سمجھا تھا کہ کانٹریکٹ سے مراد کیا ہے. آج جو ہمارا موضوع ہے، جو ٹاپک ہے ہمارا، وہ ہے ایسینشل آف اے کانٹریکٹ، یعنی وہی معاہدہ جس کی ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈیفینیشن کو سمجھا تھا. آج ہم اس کے اجزاء کو سمجھیں گے، ایسینشلز، کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ ایک کانٹریکٹ کے لیے لازمی ہوتی ہیں. تو کانٹریکٹ کسے کہتے ہیں جی؟ کانٹریکٹ این ایگریمنٹ وچ از انفورسیبل بائی لا از نون ایز کانٹریکٹ، یعنی وہ معاہدہ، وہ ایگریمنٹ جو کہ کیا ہو، جس کو قانوناً عمل درآمد جس پہ کرائی جا سکے، اس پرومس کو، اس وعدے کو ہم کانٹریکٹ یا معاہدہ کہتے ہیں. اب یہاں پر انفورسیبل سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ جسے کورٹ ریکگنائز کریں، یعنی اگر کوئی وائلیٹ کرے دونوں پارٹیز میں سے کوئی ایک، تو جو ایگریوڈ پارٹی ہے وہ عدالت جائے اور اسے امپلیمنٹ کرا سکے یا ریمیڈی حاصل کر سکے. تو اب اس انفورسیبلٹی کو اگر ہم دیکھیں تو وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو کہ اسٹرینتھن کرتی ہیں ایک ایگریمنٹ کو انفورسیبلٹی کے اعتبار سے، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ ایک ایگریمنٹ کو کانٹریکٹ بناتی ہیں یا انفورسیبل بناتی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 10 چیزیں ہیں جو کہ ایک ایگریمنٹ کو کانٹریکٹ بنانے کے لیے لازمی درکار ہیں. وہ کون کون سی ہیں جی؟ نمبر 1 پہ ہے آفر اینڈ ایکسیپٹنس. کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو ایک ایگریمنٹ کو کانٹریکٹ میں بنائے گی یا ایک ایگریمنٹ کو انفورسیبل کرائے گی، وہ ہے اٹ از بیسڈ آن آفر اینڈ ایکسیپٹنس. اور وہ جو آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہے وہ فری ہونی چاہیے، یعنی کہ کوئی ایک پارٹی ہو جو کوئی آفر کر رہی ہو اور دوسری پارٹی اسے ایکسیپٹ کر رہی ہو وداؤٹ اینی انفلوئنس، اینی کوئرشن. دوسری چیز کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ ایگریمنٹ کانٹریکٹ بنے گا جس کے اندر پارٹیز کے درمیان لیگل ریلیشن شپ ہوگا. لیگل ریلیشن شپ سے مراد کیا ہے؟ کہ دونوں پارٹیز کا جو آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہے اس کا مقصد جو ہو وہ ٹو کریٹ لیگل ریلیشن، یعنی دونوں آفر اینڈ ایکسیپٹنس کرنے والی پارٹیز اس بات کو اچھی طرح جانتے بوجھتے ہوئے آفر کریں اور دوسرا اسے ایکسیپٹ کرے کہ اگر ہم دونوں میں سے جس نے بھی وائلیشن کی تو وہ ہی ول بی لائبل ٹو پے ٹو گیو دا ریمیڈی ٹو دا ایگریوڈ پارٹی، یعنی کہ وہ پھر ہیلڈ لائبل، ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے کہ جس کو بھی نقصان ہوگا پھر اس کو وہ اس کی بھرپائی، اس کو ریمیڈی دینے کے ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے. تو اس احساس کے ساتھ جو آفر اینڈ ایکسیپٹنس کریں وہ ایگریمنٹ جو ہے پھر کانٹریکٹ بنے گا. اور تیسری چیز ہے لافل کنسیڈریشن، یعنی ایگریمنٹ کو کانٹریکٹ بنانے کے لیے جو تیسری چیز درکار ہے وہ ہے لافل کنسیڈریشن. کنسیڈریشن کہتے ہیں گیو سم تھنگ اینڈ گیٹ سم تھنگ، یعنی آپ جو معاہدہ کر رہے ہیں، جو پرومس کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں یا آپ کو کچھ کرنا پڑے گا یا آپ کچھ حاصل کریں گے، یعنی سم تھنگ ان ریٹرن in favor of offer and acceptance. یعنی اگر آپ کوئی چیز بیچنا چاہ رہے ہیں، آپ سیلر ہیں، تو اٹ مینس کہ آپ وہ چیز دے کر اس کے بدلے میں پیسے حاصل کرنا چاہ رہے ہوں گے. آپ پراپرٹی دینا چاہ رہے ہیں تو اس کے بدلے میں یا پیسے حاصل کرنا چاہ رہے ہوں گے یا ایکسچینج میں کوئی پراپرٹی حاصل کرنا چاہ رہے ہوں گے. اسی طرح جس نے ایکسیپٹ کیا ہے اسے وہ چیز چاہیے ہوگی. تو مین ٹو سے گیو سم تھنگ اینڈ گیٹ سم تھنگ، یہ مراد ہے کنسیڈریشن کا، یعنی یہ وہ پرائس ہے جو آپ اس پرومس کی وجہ سے پے کرتے ہیں. تو لافل کنسیڈریشن سے مراد کیا ہے کہ یہ جو کنسیڈریشن ہے یہ کسی فراڈ پر مبنی نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک غیر اخلاقی، امورل نہیں ہونی چاہیے، ناٹ اپوز ٹو پبلک پالیسی کا، یعنی پبلک پالیسی، اسٹیٹ لا کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. یہ کنسیڈریشن ایسی نہیں ہونی چاہیے جو کہ انجری کاز کر دے کسی پرسن کو، اس کی پراپرٹی کو، یا یہ فاربیڈن بائی لا، یعنی قانون نے جسے منع کیا ہو، ایسی کوئی کنسیڈریشن نہیں ہو سکتی. کنسیڈریشن مسٹ بی لافل. چوتھی چیز جو ایک ایگریمنٹ کو کانٹریکٹ میں منتقل کر دے گی، بنا دے گی، وہ ہے کیپیسٹی آف دا پارٹیز،
یعنی جو آفر اینڈ ایکسیپٹنس یا پرومس کرنے والی پارٹیز ہیں دے مسٹ بی میجر، یعنی ان کی وہ ایج آف میجورٹی رکھتے ہوں اور ساؤنڈ مائنڈ، ذہنی صلاحیت رکھتے ہوں، ریشنل ججمنٹ کر سکتے ہوں، سمجھ رہے ہوں ان سارے معاملات کو، آفر اینڈ ایکسیپٹنس کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں، اور ناٹ ڈسکوالیفائڈ، کہ اور وہ ڈسکوالیفائی یعنی عدالت نے ان کو منع نہ کیا ہو معاہدہ کرنے سے۔ پانچواں جو ایلیمنٹ ہے جو کہ ایک ایگریمنٹ کو کانٹریکٹ بنا دیتا ہے، دیٹ از فری کانسینٹ، یعنی یہ آفر اینڈ ایکسیپٹنس جو ہے، یہ پرومس جو ہے، اس میں جو دونوں پارٹیز ہیں ان کی کانسینٹ جو ہے، ان کی جو مرضی ہے، مرضی سے مراد کیا ہے کہ وہ جو ایگریڈ اپون سیم تھنگ ان سیم سینس، یعنی جس چیز کے متعلق بات ہو رہی ہے وہ اس کو جانتے بھی ہوں اور اسی انداز سے جان رہے ہوں جس انداز سے بات ہو رہی ہے، تو اسے ہم کانسینٹ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک ایگریمنٹ کو کانٹریکٹ بنانے کے لیے وہ جو کانسینٹ دی ہے آفر میں اور ایکسیپٹنس میں پارٹیز نے، اٹ مسٹ بی فری۔ فری سے مراد کیا ہے کہ یہ کوئرشن یعنی کوئی تشدد کے ذریعے سے نہ حاصل کی گئی ہو، یہ انڈیو انفلوئنس کوئی دباؤ کے ذریعے سے نہ حاصل کی گئی ہو، نہ کوئی فراڈ، دھوکہ دہی یا مس ریپریزنٹیشن یا مسٹیک، کسی غلطی کی بنیاد پر جو ہے یہ کانسینٹ حاصل نہ کی گئی ہو، بلکہ یہ کانسینٹ ان تمام چیزوں کے سے الگ ہو، بالا تر ہو۔ چھٹی چیز جو ہے جو کہ ایک ایگریمنٹ کو کانٹریکٹ بناتی ہے، دیٹ از لافل آبجیکٹ۔ کہتے ہیں کہ وہ آفر اور ایکسیپٹنس کرنے کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ لافل ہونا چاہیے۔ لافل سے مراد کیا ہے کہ وہی بات کہ وہ کسی فراڈ پر مبنی نہ ہو، کوئی غیر اخلاقی کسی کام پر مبنی نہ ہو اور کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو اور قانوناً منع نہیں ہونا چاہیے وہ آبجیکٹ۔ ساتویں چیز جو ایک ایگریمنٹ کو کانٹریکٹ بنائے گی وہ ہے سرٹینٹی آف ٹرمز، یعنی جو آپ ان میں شرائط رکھیں گے، جو کنڈیشنز رکھیں گے وہ بالکل واضح ہونی چاہیے اور وہ حتمی ہونی چاہیے، مکمل ہونی چاہیے، یعنی ٹرمز مسٹ بی کلیئر، کمپلیٹ اینڈ سرٹن، یعنی بالکل واضح، حتمی اور مکمل ہونی چاہیے، کسی قسم کا کوئی ابہام، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ آٹھویں وہ چیز جو ایک ایگریمنٹ کو کانٹریکٹ بنائے گی وہ ہے پاسبلٹی ٹو پرفارم، یعنی جس کام کا کرنے، یہ جو کنسیڈریشن میں جو کرنے کا معاملہ ہے یا آفر اینڈ ایکسیپٹنس کے اندر دونوں پارٹیز نے جو کرنا ہے وہ پاسبل ٹو پرفارم ہو، یعنی عمل درآمد کے قابل ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ ایسا وعدہ کر بیٹھیں جو کہ قابل عمل ہی نہ ہو، تو قابل عمل ہونا ضروری ہے۔ نویں چیز جو ایک ایگریمنٹ کو کانٹریکٹ بنانے کے لیے درکار ہے وہ ہے اس کا ریٹن ہونا اور اس کی رجسٹریشن ہونا، یعنی کورٹ کے اندر آپ وہ ایگریمنٹ ہی پیش کر سکتے ہیں، کورٹ اسی ایگریمنٹ کو کانٹریکٹ سمجھے گی جو کہ ریٹن ہوگا، یعنی جس کو جو واضح ہوگا، جس کو آپ ثابت کر سکیں گے، پروف کر سکیں گے۔ اور آخری چیز جو کہ ایک ایگریمنٹ کو کانٹریکٹ بنائے گی اور وہ ہے ناٹ ڈکلیئرڈ وائڈ بائی لا، یعنی ایسا کوئی پرومس نہیں کر سکتے جو کہ قانوناً منع ہو، یعنی مثال کے طور پر آپ کسی کو نکاح کرنے سے نہیں روک سکتے، کوئی ایسا وعدہ جس میں آپ کسی کو نکاح کرنے سے روک رہے ہیں، دیٹ از فاربیڈن بائی لا، یا آپ کوئی ایسا وعدہ جو کسی کو آپ کاروبار کرنے سے روک رہے ہیں تو ایسا وعدہ بھی جو کیا ہے قانوناً منع ہے، ناٹ انفورسیبل ہے۔ تو ڈیئر ویورز، یہ وہ 10 ایسینشل ایلیمنٹس تھے جو کہ ایک ایگریمنٹ کو کانٹریکٹ بنانے کے لیے لازمی ہوتے ہیں۔ میں توقع کروں گا کہ آپ کو یہ 10 ایلیمنٹس، یہ 10 انگریڈینٹس جو ہیں یہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر ان سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہو، کوئی کیوری ہو جو آپ کو ابھی سمجھ نہ آئی ہو، کوئی کوشچن جو آپ پوچھنا چاہیں تو وہ کامنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میری اس ویڈیو کو آپ لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز، لا سے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں۔ جزاک اللہ۔